بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الخلائق اجمعین، سید الاولین والآخرین، امام المرسلین وخاتم النبیین، سیدنا و مولانا و شفیعنا و حبیبنا و حبیب الہ العالمین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین الہداۃ المہدیین وصحبہ الاجمعین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم یا سیدۃ نساء العالمین یا فاطمۃ الزہرا۔ السلام علیکم یا امیر المومنین یا علی مولا۔ السلام علیکم یا ابا محمد الحسن۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین۔ السلام علیکم یا شیخ جنید البغدادی۔ السلام علیکم یا شیخ علی بن عثمان حجویری۔ السلام علیکم یا شیخ عبد القادر جیلانی۔ السلام علیکم خواجہ معین الدین چشتی اجمیری۔ السلام علیکم یا حضرت سید میرا حسین زنجانی۔ خواتین و حضرات، پچھلے ہفتے سے ہم نے یہ ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام جو علامہ اقبال کا لینڈ مارک ٹیکسٹ ہے، اس کو ہم پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور سیشن کے آغاز میں جیسے ہمیشہ سے ہم حضرت علی حجویری کا ایک قول اس کو ہم یاد کرتے ہیں۔ حضرت علی حجویری نے فرمایا تھا، سننے والے کا مقام بولنے والے سے بڑھ کر ہے، کیونکہ جو سنتا ہے وہ رب تعالیٰ کی رضا کے لیے سنتا ہے، اور جو بولتا ہے وہ کبھی رب کی رضا کے لیے بولتا ہے اور بہت دفعہ اپنی ذات ہی کو راضی کر رہا ہوتا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں میرا بولنا، ہم سب کا سننا پروردگار آپ کی رضا کے لیے ہو اور ہمارے نفس کی، ہماری ذات کی رضا کے لیے نہ ہو، آمین یا رب العالمین۔ ہم ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام کا یہ ٹیکسٹ پڑھ رہے ہیں، علامہ اقبال کا لینڈ مارک ٹیکسٹ ہے۔ اور جیسے کہ روز جب ہم پڑھتے ہیں تو اپنے آپ کو یاد کراتے ہیں کہ 1924 میں علامہ اقبال نے اس ٹیکسٹ کو مرتب کرنے کا آغاز کیا، اور 1929 میں ساؤتھ انڈیا میں انہوں نے اس ٹیکسٹ کو مرتب کیا۔ اور یہ ٹیکسٹ جو ہے الٹیمیٹلی پھر ایک سم لیکچرز کی صورت میں، خطبات کی صورت میں علامہ اقبال نے ساؤتھ انڈیا کے اندر دیے تھے۔ تو آج ہم لیکچر نمبر 1 کو ہم پڑھ رہے ہیں، اور جیسا کہ ہمارا طریقہ ہے کہ ہم ورڈ ٹو ورڈ پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ورڈ ٹو ورڈ اس لیے پڑھتے ہیں کہ ٹیکسٹ ایک بہت بڑی پرسنالٹی کا ہے، اور کیونکہ پرسنالٹی بہت بڑی ہے تو ہمیں اس کی کانشسنس کے ساتھ جڑنا ہے کہ ان کا تھاٹ پروسیس کیا ہے، اور علامہ اقبال کس طرح سے اپنے تھیسس کو، اپنے مقدمے کو پیش کر رہے ہیں۔ تو ابھی تک جو کانورزیشن ہے جو کل ہم نے تھوڑی سی پڑھی تھی، وہیں سے ہم آگے چلیں گے، لیکن اگر ہم ریکیپ کر لیں تو علامہ اقبال نے 2 بہت ہی اہم کام سر انجام دیے ہیں۔ سب سے پہلے تو علامہ اقبال نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ ریلیجن میں ایک ریشنل کانٹینٹ ہوتا ہے، ریلیجن میں ایک ریشنل کانٹینٹ ہوتا ہے، اور ریزن کو اور ریلیجن کو کانٹرڈکشنز میں ہمیں نہیں سمجھنا۔ کل کی جو کانورزیشن ہے اس میں یہ بات ہمارے سامنے اصل میں علامہ اقبال نے ہمیں کر کے دکھائی تھی۔ پروفیسر وائٹ ہیڈ کی جو بات انہوں نے ہمارے سامنے رکھی کہ دی ایجز آف فیتھ آر ایجز آف ریشنلزم، وہ زمانے جن میں فیتھ عروج پہ تھا، مذہب عروج پہ تھا، وہ در حقیقت ریشنالٹی کے زمانے تھے، کیونکہ مذہب خود تقاضا کر رہا ہے، مذہب تو خود اس بات کے لیے مطلب اس کی ڈیمانڈ ہے کہ جب تک وہ ریشنلی ویریفائی اور ریشنلی پروو نہیں ہوگا تو اس کو فالوورز نہیں ملیں گے، اور جب تک فالوورز نہیں ہوں گے تو پھر وہ جو الٹیمیٹ ایم ہے مذہب کا، جس میں مذہب نے کیریکٹر بلڈنگ کرنی ہے، نیشن بلڈنگ کرنی ہے، وہ نہیں ہو سکے گا۔
تو مذہب کو ریشنالٹی کی ضرورت ہے، ریشنل پروفس کی ضرورت ہے، عقلیات کی ضرورت ہے، اور علامہ صاحب نے اس کے اوپر بہت زیادہ ایمفسس بھی کل دیا. اور جب یہ ایمفسس وہ دے رہے تھے تو ساتھ ہی انہوں نے پاز لیا اور انہوں نے کہا لیکن ایک بات ہمیں سمجھنی ہوگی کہ ریشنالٹی جس کو ہم عقل کہتے ہیں، اور فلاسفی ریشنالٹی کی ہی مینیفیسٹیشن ہے. تو فلاسفی جو ہے وہ سپیریورٹی کلیم نہیں کر سکتی مذہب کے اوپر، کیونکہ مذہب انسان کے کل کا ایکسپریشن ہے، انسان کی جتنی ٹوٹل فیکلٹیز ہیں ان سارے کا احاطہ کرتا ہے مذہب. اور جو فلاسفی ہے وہ ایک صرف عقلیات کی، ریشنالٹی کی حد تک جو ہے مقید ہے، ریشنالٹی کی حد تک رہتی ہے. تو یہ بات علامہ اقبال نے ہمیں کل بہت ہی اہم انداز میں سمجھانے کی کوشش کی کہ جب فلاسفی مذہب کو ایویلویٹ کرنے کی کوشش کرے گی تو فلاسفی کی سینٹرالٹی نہیں ہوگی، مذہب کی سینٹرالٹی ہوگی، ریلیجن کی سینٹرالٹی ہوگی، کیونکہ ریلیجن پورے ہمارے جو جتنی فیکلٹیز ہیں ان کا ایک افیئر ہے. اٹس ناٹ اے ڈپارٹمنٹل افیئر، بلکہ ٹوٹیلٹی کے اندر انسان کا احاطہ کرتا ہے. علامہ اقبال نے جب یہ بات ہمیں بتا دی کہ مذہب کی سینٹرالٹی ہے تو ساتھ ہی ہمارے دماغ میں یہ خیال آ سکتا تھا کہ اگر مذہب کی سینٹرالٹی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری ریشنالٹی، جہاں سے ریشنالٹی سے تھاٹ آتی ہے، اور مذہب کا تعلق کیونکہ وجدان سے ہوتا ہے، مسٹک کانشسنس سے ہوتا ہے، یعنی انٹیوشن سے ہوتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ پھر تھاٹ اور انٹیوشن ان کی آپس میں کانٹرڈکشن ہے، تھاٹ اور انٹیوشن کی آپس میں کانٹرڈکشن ہے. مگر علامہ نے کہا کہ یہ سوچنا کہ تھاٹ اور انٹیوشن کی آپس میں یہ کانٹرڈکٹری ریلیشن شپ میں ہے، یہ بھی بہت بڑی خطا ہے، یہ بہت بڑی پرابلم ہے. کیونکہ ریشنالٹی، عقل اور ریلیجن یا انٹیوشن، ان کا سورس ایک ہے، پیچھے تو وہی ریالٹی ہے، ڈیوائن ریالٹی. اسی ڈیوائن ریالٹی نے ایک ریولیشن اتاری ہے، اور اسی ڈیوائن ریالٹی نے آپ کو عقل اور آپ کو ریشنالٹی دی ہے. اسی ڈیوائن ریالٹی نے تھاٹس آپ کے اندر پیدا کروائی ہیں، اسی ڈیوائن ریالٹی نے آپ کو انٹیوٹیو کیپیبلٹی دی ہے. تو علامہ اقبال نے کہا کہ یہ جو غلطی کی جا رہی ہے کہ ہم ریولیشن کو، وحی کو، انٹیوشن کو، وجدان کو، الہام کو، اور تھاٹ کو، ریشنالٹی کو ہم جو اپوزٹس میں دیکھ رہے ہیں، اپوزیشنز میں دیکھ رہے ہیں، یہ پرابلم ہے. اصل میں یہ روٹ کاز ہے جو ہمارے ہاں جو مذہب اور سائنس کی جو آپس میں لڑائی چل رہی ہے، اس کا روٹ کاز یہ ہے کہ ان چیزوں کو اپوزیشنز میں سمجھا گیا ہے. تو کل ہی کی بات جو ہم نے جہاں پہ روکا تھا سلسلہ کلام، ہم وہیں سے آگے لے کے چلتے ہیں. تو علامہ صاحب فرما رہے ہیں there is no reason to suppose that thought and intuition are essentially opposed to each other. Thought اور انٹیوشن، آپ کی جو افکار ہیں جو عقل سے آ رہی ہیں، اور انٹیوشن الہامی کیفیات، مسٹک کانشسنس، وجدان، they are not essentially opposed to each other. یہ اپوزڈ نہیں ہے، یہ اپوزیشنز میں نہیں ہے. they spring up from the same root and complement each other. ان کا روٹ ایک ہی ہے، یہ سیم روٹ سے آتے ہیں. اور وہ روٹ جیسے کل ہم نے پڑھ لیا تھا کہ وہ تو پھر حق ہے نا، یا ریالٹی ہے، ڈیوائن ریالٹی، الٹیمیٹ ریالٹی. تو ان کا روٹ ایک ہے، یہ کمپلیمنٹ کریں گے، کمپلیٹ کریں گے، یہ کانٹرڈکٹ نہیں کریں گے. اب یہاں سے علامہ اقبال عقل کا فنکشن اور انٹیوشن یا مسٹک کانشسنس یا روحانی کانشسنس کے فرق کو ہمیں بتائیں گے، اور یہ بہت کرٹیکل کانورزیشن ہے. They spring up from the same root and complement each other. The one grasps reality piecemeal
ریالٹی ود دی کیپٹل آر. علامہ کہہ رہے ہیں ایک ریالٹی ود دا کیپٹل آر یعنی وہ جو حقیقت ہے جس کے کھوج میں فلسفی، سائنسدان، مذہب کے سارے لوگ اس ریالٹی کی کھوج میں ہیں، ریالٹی ود دا کیپٹل آر. تو ریالٹی ود دا کیپٹل آر کو آبزرو کرنے کے لیے ایک پیس میل چیزوں کو چھوٹے حصوں میں ڈیوائیڈ کرتی ہے، پیسز میں ڈیوائیڈ کرتی ہے. یعنی یہاں پر عقل کی بات ہو رہی ہے، دماغ کی عقل کیونکہ اس کا سکوپ لمیٹڈ ہے. تو جب وہ اس ریالٹی کے تعاقب میں جائے گی، وہ جو الٹیمیٹ ریالٹی ہے، تو اس ریالٹی کو پورا تو انکمپس کر نہیں سکتی. اب عقل فائنائٹ ہے، الٹیمیٹ ریالٹی انفینٹ ہے. تو اب عقل کو چاروں نہ چار آبزرویشن کرنی پڑے گی، پیس میل چیزوں کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم کرنا پڑے گا. The one grasps reality piecemeal, the other grasps it in its wholeness. اور وہ جو دوسری فیکلٹی ہے جس کو ہم انٹیوشن کہہ لیں، مسٹک کانشسنس کہہ لیں، الہامی کیفیت، روحانی کیفیت، وجدانی کیفیت اس الٹیمیٹ ریالٹی کو ایز اے ہول پرسیو کر سکتی ہے. عقل بنیادی طور پہ کیونکہ اس کا تعلق اس دنیا کی مادی ریالٹی سے ہے، اس دنیا کی مادی ریالٹی سے جو کانشسنس پھوٹ رہی ہے وہ عقل کی کانشسنس ہے. ریشنل کانشسنس کی لمیٹیشنز ہیں. ریشنل کانشسنس اس ڈیوائن الٹیمیٹ ریالٹی کو ایز اے ہول نہیں دیکھ سکتی، لیکن وہ جو وجدانی کیفیات ہیں، روحانی کیفیات ہیں، مسٹک کانشسنس ہے، کیونکہ اس کا تعلق اس مادی دنیا سے نہیں ہے، اس کی اپنی ڈائمینشن، جس کو قرآن میں کہا گیا کہ اللہ کی روح کیا ہے، اللہ کی یہ جو روح پیدا کی گئی تو اللہ نے فرمایا یہ میرا حکم ہے، یہ امر ربی ہے. تو ہمارے اندر جو روح ڈالی گئی ہے یہ اللہ کا امر ہے، اللہ کا حکم ہے، مادی چیز نہیں ہے. تو جو روح کی پرسیپشن ہوگی وہ کیونکہ مادی نہیں ہے، وہ فائنائٹ نہیں ہے، وہ خود اللہ کے احکامات میں سے حکم میں سے ایک حکم ہے، تو وہ پھر ریالٹی کو ہولنس میں آبزرو کر سکتی ہے. تو علامہ کہہ رہے ہیں یہ بڑے اہم جملے ہیں، دے اسپرنگ اپ فرام دا سیم روٹ اینڈ کمپلیمنٹ ایچ ادر. یعنی انٹیوشن اور ریزن، ریشنالٹی ایک ہی ان کا سورس ہے، مگر فرق کیا ہے؟ The one grasps reality piecemeal, the other grasps it in its wholeness. تو عقل جو ہے وہ پارٹس میں ڈیوائیڈ کرے گی، اور جو وجدان ہے، روحانی کیفیت ہے، وہ ہولنس میں دیکھے گی، جو روح کے ساتھ جس کا تعلق ہے. The one fixes its gaze on the eternal. علامہ اقبال پوئٹ بھی ہے نا، تو انگریزی میں بھی ان کی وہ جو پوئٹک بریلینس ہے وہ سامنے آ رہی ہے. The one fixes its gaze on the eternal. ایک کی نظر eternal کے اوپر لگی ہوئی ہے، ابدی فینومینن کے اوپر، ایک ایسا فینومینن جو بیونڈ ٹائم ہے، بیونڈ اسپیس ہے، eternal. تو ایک کی نظر eternal کے اوپر ہے. کس کی نظر eternal کے اوپر ہے؟ آپ کی روحانی فیکلٹی کی. The one fixes its gaze on the eternal, the other on the temporal aspect of reality with the capital R. اور دوسرے کی جو نظر ہے وہ ٹیمپرل ریالٹی، وہ جو ٹائم، زمان اور مکان کے اندر جو ڈائمینشنز ہیں. اب علامہ صاحب کیا فرما رہے ہیں؟ یہ اہم بات ہے، اس کو 1 منٹ کے لیے ہمیں پاز کرنا پڑے گا، اور اس پاز کے بعد یہ بات ہمیں بہتر سمجھ آئے گی. جو الٹیمیٹ ریالٹی ہے اس کو ہم ذات حق کہہ لیں. جو الٹیمیٹ ریالٹی ہے اس کی ایک مینیفیسٹیشن اس دنیا کے اندر تھرو ہز سائنز ہوتی ہے. رب العزت کی، اس ذات حق کی اس دنیا میں، اس مادی دنیا میں مینیفیسٹیشن ہوتی ہے تھرو ہز سائنز. اور جب وہ تھرو ہز سائنز اپنے آپ کو مینیفیسٹ کرا رہا ہے، اپنے نشانیوں کے ذریعے مینیفیسٹ کرا رہا ہے اپنے آپ کو، تو وہ ٹیمپرل فینومینن ہے، اس دنیا کا فینومینن ہے، ود ٹائم اینڈ اسپیس. اور ذات حق کی جو اپنی ذات ہے
وہ اپنے درجے پر اٹرنل بھی ہے، یعنی ڈیوائن ریالٹی اس کا ایک فیس اٹرنل ہے اور ایک اس کی مینیفیسٹیشن ٹیمپرل ہے. یعنی اللہ رب العزت کے بارے میں جب ہم یہ کہتے ہیں، اور یہ بالکل حق ہے، ہمارا ایمان ہے یہ کہ اللہ ہر جگہ ہے، تو اس دنیا میں ہر جگہ ہے، اس کائنات میں ہر جگہ ہے، تو اس کائنات میں وہ جو اس کی موجودگی ہے وہ رب العزت کا ٹیمپرل ڈسکلوجر ہے. ٹیمپرل ڈسکلوجر اس ٹائم اینڈ سپیس میں، اور وہ ٹائم اینڈ سپیس میں جو اس کا ڈسکلوجر ہے تھرو اٹس سائنز ہے، ان کے نشانیوں اور آیات کے ذریعے ڈسکلوجر ہے. اور رب العزت کا جو حقیقت کے اندر جو وہ مقام کعبہ قوسین و ادنا ہے، وہ جو درجہ ہے رب العزت وہاں پہ جو اپنی ذات کی میجسٹی کے ساتھ جس حالت اور حقیقت میں موجود ہے، وہ جو درجہ ہے وہ ان کا اٹرنل فیس کہہ لیں آپ، وہ ابدیت ہے، وہ اٹرنٹی ہے. تو علامہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ڈیوائن ریالٹی کے جو دو مینیفیسٹیشنز ہیں، ایک اس دنیا میں ظاہر ہوتے ہیں اور ایک ادھر ظاہر ہوتے ہیں. عقل کی توجہ اسی ریالٹی کے ٹیمپورل ایسپیکٹ پہ ہوتی ہے یا ہونی چاہیے ہے، اور وجدان یا روحانیت کی توجہ رب العزت کے اس اٹرنل مینیفیسٹیشن کی طرف ہونی چاہیے. تو یہ بڑی عام بات ہے جو علامہ اقبال نے بہت سادہ کر کے بتا دی ہے، اور اگر یہ بات سمجھ آ جائے تو سائنس اور مذہب کا جو اختلاف ہے، یا سائنس، فلسفے اور مذہب کا جو اختلاف ہے، وہ ریزالو ہو جائے گا. یہ جو چیزیں ہمیں کانٹرڈکشنز میں سمجھ آ رہی تھیں، یہ کانٹرڈکشنز نہیں رہیں گی. تو علامہ کہہ رہے ہیں the one grasps reality piecemeal, the other grasps it in its wholeness. The one fixes its gaze on the eternal, the other on the temporal aspect of reality. اور یہ دیکھیں کتنا خوبصورت ہے. The one is present enjoyment of the whole of reality. ریالٹی اللہ کی ذات کو، ذات حق کو کہہ رہے ہیں، ریالٹی with capital R. The one is، ایک ان میں سے، جب ہم وجدان اور عقل کی بات کریں گے تو ان میں سے ایک، the one is present enjoyment of the whole of reality. ان میں سے ایک کیا چاہتا ہے کہ وہ ڈیوائن ریالٹی کو ایز اے ہول اس کے ساتھ کنیکشن میں آئے، اور وہ روح کے کنیکشن کے بغیر ممکن نہیں ہے، کیونکہ روح اللہ کا امر ہے. روح اللہ کا امر ہے، اس امر کے بغیر آپ اس ڈیوائن ریالٹی کے ساتھ ہولنس کے کنیکشن میں نہیں آ سکتے. The one is present enjoyment of the whole of reality. The other aims at traversing the whole by slowly specifying and closing up the various regions of the whole for exclusive observation. تو اگر وجدان یہ کہہ رہا ہے کہ میں اس ذات حق کی ایز اے ہول اس کے کانٹیکٹ میں آؤں، تو عقل کیا کر سکتی ہے؟ عقل سلولی آگے بڑھتی ہے، اور وہ کیا کرتی ہے؟ وہ فینامنن کو چھوٹے حصوں میں ڈیوائیڈ کرتی ہے، ان کو اسپیسیفائی کرتی ہے، پھر ان کو کلوز اپ شاٹ لیتی ہے ان کا، اور پھر ایکسکلوسیولی ان پورشنز کا مشاہدہ کرتی ہے، ان پورشنز کا. یعنی عقل کا پروڈکٹ ہے سائنٹیفک آبزرویشن. تو سائنٹیفک آبزرویشن میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ پورے فزیکل فینامنن آف نیچر کو ایز اے ہول تو دیکھ نہیں سکتے، ہمیں سبجیکٹس بنانے پڑتے ہیں، ہمیں سبجیکٹس کی برانچز بنانی پڑتی ہیں. ہم برانچز میں چیزوں کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں، چھوٹے چھوٹے پارٹس میں ان کو ڈیوائیڈ کر کے پھر آبزرو کرتے ہیں. فزکس والا فزکس میں جاتا ہے، فزکس کی اپنی برانچز ہیں، کیمسٹری والا اپنی برانچز میں، زوالوجی، باٹنی. تو وہ عقل کے جو پروڈکٹس ہیں اور عقل کے جو برانچز ہیں، جب وہ نالج میں مینیفیسٹ کرتی ہیں، تو وہ بائی ڈیفالٹ، بائی نیچر، جب تک فینامنن کو چھوٹے حصوں میں ڈیوائیڈ نہیں کریں گی، چھوٹے حصوں میں ڈیوائیڈ کرنے کے بعد ان کو آبزرو نہیں کریں گی ایکسکلوسیولی، وہ ایز اے ہول نہیں دیکھ سکتی، ان کی لمیٹیشنز ہیں. فزکس ایز اے ہول کائنات کو نہیں دیکھ سکتی. آپ کا جب پیٹ خراب ہوگا آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے گا جو میڈیسن کا ایکسپرٹ ہے. فزکس والا بندہ سائنس کا بندہ ہے، لیکن وہ آپ کے پیٹ کی بیماری کو ٹھیک نہیں کر سکتا، آپ کے دماغ کے خلل کو ٹھیک نہیں کر سکتا. تو علامہ نے یہ پورا ہمارے سامنے بہت ہی پوئٹکلی انہوں نے بات کو ہمارے سامنے پیش کر دیا کہ the one grasps reality piece meal. عقل پیس میل میں چلتی ہے، چھوٹے حصوں میں.
دی ادر grasps it in its wholeness. جو روحانی تجربہ ہے، روحانی کیفیت ہے، وہ فنامنن کو ایز اے ہول دیکھ سکتی ہے یا آبزرو کر سکتی ہے. The one fixes its gaze on the eternal. عقل جو ہے روحانی تجربہ جو ہے وہ اٹرنل فیس آف ریالٹی کی طرف توجہ کرتا ہے، اور جو عقل ہے دی ادر آن دی ٹیمپرل ایسپیکٹ آف ریالٹی. عقل ٹیمپرل ایسپیکٹ آف ریالٹی تک رہتی ہے. دی ادر ایمز ایٹ ٹریورسنگ دا ہول بائی دا ون از پریزنٹ انجوائمنٹ آف دا ہول آف ریالٹی. اور وہ جو مسٹک کانشیسنس ہے وہ ہول آف ریالٹی کو انجوائے کرنا چاہتی ہے، ڈیوائن ریالٹی کو اس کے ساتھ کانٹیکٹ اسٹیبلش کرتی ہے. جبکہ عقل جو ہے اٹ ایمز ایٹ مارچنگ سلولی اینڈ اسپیسیفائنگ اینڈ کلوزنگ اپ دا ویریس ریجنز آف دا ہول فار ایکسکلوسیو آبزرویشن. وہ ہول کو پارٹس میں ڈیوائڈ کر کے ان کو اسپیسیفائی کر کے آبزرو کرتی ہے. اب علامہ کی پنچ لائن آ رہی ہے، یہ ویری ویری امپورٹنٹ. بوتھ سیک visions of the same reality. Very important. Both seems visions of the same reality. عقل بھی اور روحانی کیفیت بھی، وجدان بھی، الہام بھی، مسٹک کانشیسنس بھی سیم ریالٹی کے تعاقب میں ہے. عقل بائی نیچر خدا کے ساتھ انٹیگنسٹک اینیموزٹی والے ریلیشن شپ پہ نہیں ہے. عقل دشمنی کے ریلیشن شپ میں نہیں ہے خدا کے ساتھ، نعوذ باللہ. عقل بھی خدا کے ساتھ ایکسپلوریشن والے، ڈسکوری والے، کنیکشن والے ہی ریلیشن شپ میں ہے. وہ بھی خدا ہی کا ویژن چاہ رہی ہے، وہ بھی خدا ہی کے تعاقب میں ہے اور خدا ہی کے ملاب کے لیے کوشش کر رہی ہے. Both seek visions of the same reality which reveals itself to them in accordance with their function in life. عقل اور وجدان، ریشنالٹی اور مسٹسزم سیم ریالٹی کو سیک کر رہے ہیں، سیم ریالٹی کو چیز کر رہے ہیں. فرق کیا ہے؟ which reveals itself to them in accordance with their function in life. اور وہ جو ریالٹی ہے وہ اپنے آپ کو ڈسکلوز کرتی ہے ریشنالٹی کو، ریشنالٹی کے فنکشن کے مطابق، اور مسٹک کانشیسنس کے سامنے ریالٹی ڈسکلوز ہوتی ہے اس کے فنکشن کے مطابق. عقل کا فنکشن ہے، عقل بائی نیچر مادی دنیا کی فیکلٹی ہے، فائنائٹ ہے، لمیٹڈ ہے، ٹھیک ہے، ان لمیٹڈ نہیں ہے. تو اب عقل کے سامنے جو خدا کی تجلی یا وہ جو خدا کا ڈسکلوجر آئے گا یا ذات حق کا جو ڈسکلوجر آئے گا وہ عقل کے مطابق ہوگا، کیونکہ عقل اپنے سے بڑی چیز کو پروسیس نہیں کر پائے گی. تو اللہ رب العزت اپنے سائنس دیں گے عقل کو، فزیکل فنامنا آف نیچر کے سائنس دیں گے. سائنس عقل پرسیو کر لے گی، سائنس آف گاڈ سے ڈیوائن ایسنس تک پہنچا جا سکتا ہے. تو عقل کو خدا کے سائنس ملیں گے، عقل کو خدا کے سائنس ملیں گے، اس کے درجے کا ڈسکلوجر ہوگا. اور مسٹک کانشیسنس کو جو اس کے درجے کا ڈسکلوجر ہوگا تو اس میں رب تعالیٰ کی گریٹر تجلیات اس کو ملیں گی، گریٹر بڑے سائنس ملیں گے، ہولنس والے سائنس ملیں گے. تو علامہ اقبال نے ایک بہت بڑی خدمت سر انجام دے دی ہے یہاں پہ، ہمارے کانسیپٹس کو بالکل کلیریفائی کر دیا. ہم سمجھ رہے تھے کہ جی عقل جو ہے وہ غیر اسلامی ہے، غیر مذہبی ہے، عقل کا فائدہ نہیں، عقل کو ریجیکٹ کر دیں. نہیں، علامہ اقبال نے یہ ثابت، عقل اور مسٹسزم یہ دونوں ایک ریالٹی کے دو فیسز ہیں، ایک فنامنن کے دو فیسز ہیں. ایک بنیادی طور پہ اس دنیا کی جو مادی دنیا ہے اس حوالے سے ہمیں ہیلپ کرتا ہے، اور دوسرا جو ہے وہ جو غیر مادی، لا مکانی، لا زمانی دنیا ہے جو بیونڈ ٹائم، جو غیب کی ہے، وہ وہاں کے لیے ہمیں ہیلپ کرتا ہے. اور یہ دونوں ان کا فنکشن اپنے اپنے جگہ پر بالکل برحق ہے. تو یہ علامہ اقبال نے
ہمیں کلیریفائی کر دیا. both seek visions of the same reality which reveals itself to them in accordance with their function in life. In fact, intuition, as Bergson rightly says, is only a higher kind of intellect. جو برگساں کی بات علامہ صاحب کر رہے ہیں، یہ بھی ایک بہت بڑے فلاسفر تھے، فرینچ تھے غالباً. تو انہوں نے بھی ایک بات ہمیں سمجھا دی کہ اگر غور کیا جائے تو انٹیوشن اصل میں کیا ہے، جو مذہبی تجربہ ہے یا روحانی کیفیت ہے یا الہام ہے. اٹ از اونلی اے ہائر کائنڈ آف انٹلیکٹ. یہ عقل ہی کے روٹ کی اگلی سٹیج ہے، عقل ہی کی ترقی یافتہ شکل ہے. وہ فیکلٹی جب اس دنیا میں ہوتی ہے تو عقل ہوتی ہے، جب اسی روٹ پہ ہم آگے چلتے ہیں، مادے سے آگے چلتے ہیں، ٹائم اینڈ سپیس کو ٹرانسینڈ کرتے ہیں، تو اسی فیکلٹی کی اگلی ترقی یافتہ چیز انٹیوشن ہوتی ہے. یہ بہت عام بات ہے. یعنی اب بات کیا ہوگی کہ روح اور عقل کا آپس کا رشتہ ہے، جس کو داتا صاحب نے اپنی کتاب میں کہا تھا کہ عقل اصل میں روح کی پراپرٹی ہے، انٹلیکٹ اصل میں اسپرٹ کی پراپرٹی ہے، روح عقل کی پراپرٹی ہے. تو علامہ نے یہ فرینچ فلاسفر کو کوٹ کرتے ہوئے یہ کہہ دیا کہ اگر غور کیا جائے، انٹیوشن از اونلی اے ہائر کائنڈ آف انٹلیکٹ. انٹیوٹیولی جو ہمیں نالج ملتا ہے، انٹیوٹیولی جو ہم چیزوں کو پرسیو کر لیتے ہیں، اصل میں وہ انٹلیکٹ ہی کی سپرلیٹو فارم ہے. انٹلیکٹ ہی جب ترقی کر کے زمان و مکان کی باؤنڈریز کو ٹرانسینڈ کرتی ہے تو وہ بنیادی طور پہ انٹیوشن بن جاتی ہے. تو یہاں پر اس بات کو علامہ اقبال نے ایک طرح سے کلمنیٹ کر دیا. یہ سارے آرگومنٹس اب یہاں پہ کلمنیٹ ہو گئے. تو علامہ نے ہمیں بتا دیا کہ مسٹسزم اور ریشنالٹی کا آپس کا تعلق کیا ہے. اب یہ بات جب علامہ اقبال کر لیے انہوں نے، تو وہ تھوڑی سی ہمیں ہسٹری کے اندر لے کے جانا چاہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ اور مطلب اوور آل دنیا میں ہو کیا رہا تھا. مطلب ان چیزوں کو ریزالو کرنے کی پہلے اگر کوئی کوشش کی گئی، مسلمان کیا عقل کو استعمال کرتے تھے یا صرف فیتھ بیسڈ یا انٹیوشن بیسڈ ہی وہ مذہب پہ چلتے تھے، کیا ہو رہا تھا. اور بیفور وی ریئلی گو ان ٹو دس، ایک بات جس کو ابھی ہم آغاز میں سمجھ لیں کہ مسلم ٹریڈیشن کے اوپر گریک فلسفی کا ایک بہت بڑا امپیکٹ رہا ہے مسلم فلاسفرز پہ اور مسلم تھنکرز کے اوپر اور مسلم ایون مسٹکس اور صوفیز کے اوپر. بہت انسپریشن انہوں نے پلیٹو افلاطون سے لی، بہت سی انسپریشن انہوں نے ارسطو سے لی. مسلمانوں کے ہاں ایک پورا گروپ تھا جو ایرسٹاٹل کو ڈیفینڈ کرتا تھا، اور ایرسٹاٹل کو اس لیے ڈیفینڈ کرتا تھا اور ایسے ڈیفینڈ کرتا تھا جیسے یہ کوئی مذہب کا کام ہے کہ آپ نے ارسطو کو ڈیفینڈ کرنا ہے. تو وہ قرآن کی تفسیر کرتے تھے یا حدیث کی کوئی بات کرتے تھے تو اس کو بھی گریک ہیریٹیج کے ساتھ میچ کر لیتے تھے کہ گریکس بھی یہ کہہ رہے تھے، اسلام بھی یہ کہہ رہا ہے. ان کے لیے گریکس زیادہ امپورٹنٹ تھے. تو علامہ اقبال کے نزدیک یہ جو سوچ مسلمانوں میں تھی کہ وہ گریک لائٹ کے اندر مسلم ہیریٹیج کو دیکھ رہے تھے، یہ سوچ بھی ٹھیک نہیں تھی. اور یہ علامہ وہ پہلے آدمی ہیں جنہوں نے یہ بات اس شد و مد اور اس کلیرٹی کے ساتھ کی ہے. تو علامہ نے اب یہ بات کرنی ہے، ہمیں بتانا ہے کہ دین میں عقل بھی ہے، دین میں مسٹسزم اور مسٹک کانشسنس بھی ہے، لیکن جو گریکس جس ریشنالٹی کی بات کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے اسلام کسی اور ریشنالٹی کی بات کر رہا ہو. گریکس جس سینسز کے نالج کی بات کر رہے تھے، ہو سکتا ہے اسلام کسی اور چیز کی بات کر رہا ہو. عقل کی اکنالجمنٹ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم گریک فلسفی کو بھی اکنالج کر رہے ہیں 100%. کہیں پہ کریں گے، کہیں پہ نہیں کریں گے. عقل کی اکنالجمنٹ ہم اپنی ٹرمز پہ کرتے ہیں، ہم گریک فلسفی کی ٹرمز پہ نہیں کرتے. یہ بات اب انہوں نے آگے کرنی ہے. تو اب اس بات کو کرنے سے پہلے انہوں نے ایک اپنا وہ پری ایمبل بنا رہے ہیں علامہ اقبال. علامہ کہہ رہے ہیں The search for rational foundation in Islam may be regarded to have begun with the Prophet himself. تو علامہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ جو سرچ تھی ریشنل فاؤنڈیشنز کی کہ مذہب کی کوئی عقلی بنیاد ہونی چاہیے، یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ ہی شروع ہو گیا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
مسلمانوں کو جہاں پر دیگر چیزوں کی تعلیم دے رہے تھے، وہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں بھی ریشنالٹی کے اوپر بہت زیادہ ایمفسس تھا. دا سرچ فار ریشنل فاؤنڈیشنز ان اسلام، یعنی وہ جو عقلی بنیادیں تھیں اسلام میں، یہ تلاش کب سے شروع ہو گئی تھی؟ یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے ساتھ سے یہ معاملہ شروع تھا. His constant prayer was, God, grant me knowledge of the ultimate nature of things. تو کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے لیے کائنات کو بنایا گیا، وہ خود ان کی اپنی دعا یہی تھی کہ اے خدا مجھے نالج گرانٹ کر، الٹیمیٹ نیچر آف تھنگز، حقیقت الاشیاء کا علم مجھے عطا کر. اللہ رب العزت نے اس دنیا میں جو چیزیں پیدا کی ہیں، اشیاء، ان اشیاء کی حقیقت کا علم مجھے دے دے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبوب دعاؤں میں سے ایک دعا تھی کہ مجھے حقائق اشیاء کا علم، اشیاء کے حقائق کا علم مجھے عطا کر. اور یہ حضرت علی اجویری نے بھی کشف المعجوب میں یہ دعا جگہ جگہ وہ کوٹ کرتے ہیں. تو علامہ کہہ رہے ہیں کہ یہ عقل کے اوپر ایمفسس، یہ تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے ہی ہے. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی دعا بھی یہی ہے کہ مجھے حقائق کا پتہ چل جائے، اور حقائق کا اس مادی دنیا میں عقل کے بغیر نہیں. عقل کازیشنز اور ریلیشن شپس بناتی ہے تو ہم چیزوں کو کوہیرنٹلی انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنی دعا اور اپنے کمپینینز کو یہ تعلیم تھی کہ وہ حقائق اشیاء کو، ریالٹی اور فینومینن کے پیچھے تعقب کریں، چیز کریں اس کو. The work of later mystics and non-mystic rationalists forms an exceedingly instructive chapter in the history of our culture. تو علامہ کہہ رہے ہیں اسی لیے ہمارے ہاں صوفیاء کا، مسٹکس کا، اور نان مسٹک ریشنلسٹ، وہ جو نان مسٹک ریشنلسٹ ہیں، وہ جو عقل پسند فلسفی کہہ لیں، متکلمین کہہ لیں ابھی کے لیے، تو وہ جو عقل پسند اسکالرس تھے اور وہ جو عالم باطن تھے، یعنی باطنی علوم کے عالم تھے، اور جو ظاہری علوم کے عالم تھے، وہ دونوں، ان کا جو کام ہے وہ کیا ہے؟ ایکسیڈنگلی انسٹرکٹیو چیپٹر ان دا ہسٹری آف آر کلچر. ان کا کام تو ایک انسٹرکٹیو چیپٹر ہے، ایک روشن باب ہے جس سے ہمیں علم مل رہا ہے، روشن باب ان دا ہسٹری آف آر کلچر. تو ہماری تہذیب اور ثقافت کا ایک روشن باب ہے مسٹکس کی ایفرٹ اور نان مسٹک ریشنلسٹ کی ایفرٹ. In as much as it reveals a longing for a coherent system of ideas. تو روحانی لوگوں کی اور غیر روحانی لوگوں کی جو کوشش ہے وہ کیا بتا رہی ہے ہمیں؟ a longing, there was a desire for a coherent system of ideas. آئیڈیاز کی کوہیرنس، آئیڈیاز کا آپس کا تعلق کیا ہے، ان کی نیچر کیا ہے، اس نیچر کی کوہیرنس کو سمجھنے کی ایک ڈیزائر پائی جاتی تھی، ایک ڈیزائر پائی جاتی تھی. یعنی یہ جو فزیکل فینومینن آف نیچر ہے، اسٹرانومی، فزکس، کیمسٹری، جیولوجی، زوالوجی، جتنے بھی ہیں، تو مسلمان صوفیاء اور مسلمان عقل پسند ریشنلسٹ اسکالرز، ان کی تو لانگنگ تھی، ان کی تو ڈیزائر تھی کہ وہ ایک کوہیرنٹ سسٹم آف آئیڈیاز کو ڈسکور کریں. A spirit of whole-hearted devotion to truth. اور ان میں ایک اسپرٹ پائی جاتی تھی، کس چیز کی؟ ہول ہارٹیڈ ڈیووشن. ایک ہول ہارٹیڈ سنسیرٹی والی ڈیووشن تھی ان کے اندر، سچ کے لیے، حقیقت کو پانے کے لیے. آپ دیکھیں امام غزالی کا پروجیکٹ کو دیکھیں، آپ اس کے بعد شاہ ولی اللہ کے پروجیکٹ کو دیکھیں. ان کے پروجیکٹس میں آپ کو، ان کی بکس میں، ان کی ڈسرٹیشن، ان کے تھیسز میں آپ کو نظر آئے گا کہ یہ ایک جینوئن ڈیزائر تھی ان کے اندر کہ ہم چیزوں کو کوہیرنٹلی پریزنٹ کر دیں. یہ جو چیزیں برانچز میں نظر آ رہی ہیں ان کا آپس کا تعلق بتا دیں. امام غزالی کی جو کتاب ہے، جو اس کے اندر بے نظیر ہے، انپریسیڈنٹڈ ان کا کام ہے، احیاء علوم الدین، جس کی انہوں نے خود سمری کی پھر کیمیائے سعادت.
جس میں جتنے بڑے علوم ہیں ان علوم کا آپس میں تعلق کیا ہے، خاص طور پہ دینی علوم کا، ان کا آپس میں تعلق کیا ہے. یہ بہت بڑا پروجیکٹ تھا ان کا، کوہیرنس کو ڈسکور کر کے آگے پریزنٹ کرنا. شاہ ولی اللہ نے یہ کام کیا اپنی کتاب میں حجت اللہ البالغہ کے اندر. تو اور بہت سے لوگ آئے ہیں، کاؤنٹلیس ایگزامپلز ہیں. تو علامہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کے اندر، مسلمان تھنکرز کے اندر ایک جینوئن ڈیزائر تھی کہ وہ آئیڈیاز کی کوہیرنس کو ڈسکور کریں، ان کا آپسی تعلق کو دیکھیں. ہول ہارٹیڈ ڈیووشن تھی سچ کی تلاش میں، ایز ویل ایز دا لمیٹیشنز آف دا ایج. مگر ہمیں یہ چیز نہیں بھولنی چاہیے کہ وہ جس وقت وہ کام کر رہے تھے، جس وقت میں امام غزالی تھے، شاہ ولی اللہ تھے اور اسکالرس تھے، اس زمانے کی اپنی کچھ لمیٹیشنز تھیں. نالج کی کچھ مطلب نالج ایولیوشن کے اس پوائنٹ پہ نہیں تھا جس پوائنٹ پہ علامہ کے دور میں پہنچ گیا وہ، یا 2021 میں نالج جہاں پر پہنچ گیا. اگر امام غزالی 2021 میں ہوتے یا امام غزالی 1920 میں ہوتے تو وہ شاید امام غزالی ملٹی پلائی بائی انفینٹی اور بھی کوئی بڑے آدمی بن جاتے وہ. تو علامہ کہہ رہے ہیں کہ مسلم تھنکرز کا جو کویسٹ ہے ٹروتھ کو فائنڈ کرنے کے لیے، اور یہ جو ملٹیپل فیکلٹیز ہیں ان کے ذریعے آئیڈیاز کی کوہیرنس کو ڈسکور کرنے کے لیے یہ جو ان کی ایفرٹ ہے یہ بڑی کمینڈیبل ہے. مگر ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ اس ایج میں جس میں وہ کام کر رہے تھے کچھ ان کو لمیٹیشنز تھیں، کچھ نالج اس درجے کا ڈیولپ نہیں ہوا تھا، لیکن پھر بھی وہ یہ ڈسکور کر رہے تھے. تو ہم اگر کسی ریلیجس اسکالر کو ہم نے خدا نہ خواستہ کبھی ڈسکاؤنٹ کرنا ہوتا ہے تو یہ دیکھیں کہ وہ آپ سے 1000 سال پہلے تھا، وہ 1000 سال پہلے یہ بات کر رہا ہے. البیرونی اتنے سال پہلے بات کر رہے ہیں، ابن حزم اتنے سال پہلے بات کر رہے ہیں. ٹائم کی کچھ لمیٹیشن ہے. آج آپ 2021 میں جب آپ کے پاس ایک کلک کے اوپر قرآن اور حدیث اویلیبل ہے، ان کے پاس شاید بیسک بکس اس طرح سے اویلیبل نہیں تھیں. تو اگر ان کی کئی اوپینینز آپ کو فلاڈ لگ رہی ہیں تو آپ کو ان کی طرف ایک محبت اور سمپیتھیٹک رویہ رکھنا چاہیے، نہ کہ انٹیگنسٹک رویہ رکھنا چاہیے، کیونکہ اس ایج کی لمیٹیشن ہے. تو علامہ اقبال کہہ رہے ہیں ایز ویل ایز دا لمیٹیشنز آف دا ایج which rendered the various theological movements in Islam less fruitful than they might have been in a different age. تو علامہ صاحب کہہ رہے ہیں کیونکہ لمیٹیشنز تھی ایج کی، تو یہ جو تھیولوجیکل موومنٹس تھیں، یہ جو موومنٹس تھیں کہ ہم عقل اور مذہب کو ساتھ لے کے چلیں، یہ جو مسلمانوں میں موومنٹس تھیں اور جس کا ایکسپریشن ہے، داتا صاحب بھی لکھتے ہیں اپنی کتاب میں، یہ معتزلائٹس آ رہے ہیں جی، یہ جبریز ہیں، یہ قدریز ہیں، یہ جو گروپس تھے، یہ جتنے آ رہے تھے، یہ گروپس اتنے فروٹفل ثابت نہ ہو سکے کیونکہ جس ایج میں تھے اس زمانے میں علم اس درجۂ کمال پر نہیں تھا، نالج اس ایکسلنس تک ابھی پہنچا نہیں تھا. اس لیے ان کی وہ جو ایکسرسائز تھی اس نے وہ ریزلٹس ییلڈ نہیں کیے جو یہ ییلڈ کر سکتے تھے اگر یہ کسی اور زمانے میں پیدا ہو جاتے. تو یہ جملہ تھوڑا لمبا تھا، لیکن اگر ہم اس پورے پیرا کو دیکھ لیں ایک دفعہ، دا سرچ فار ریشنل فاؤنڈیشن ان اسلام may be regarded to have begun with the Prophet himself. His constant prayer was, God, grant me knowledge of the ultimate nature of things. The work of later mystics and non-mystic rationalists forms an exceedingly instructive chapter in the history of our culture, inasmuch as it reveals a longing for a coherent system of ideas, a spirit of wholehearted devotion to truth, as well as the limitations of the age, which rendered the various theological movements in Islam less fruitful than they might have been in a different age. تو مسلمانوں کی وہ جو عقل اور ان کو ریزالو کرنے کی پوری جرنی ہے وہ بتا دی ہے، پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع ہوتی ہے. اس میں بہت سی موومنٹس ہیں، تھیولوجیکل انٹلیکچول موومنٹس، ہول ہارٹیڈ ڈیووشن ٹو ٹروتھ ہے ان کی، بڑی محنت ہے ان کی، مگر ایج جس میں وہ تھے، جس زمانے میں وہ تھے، اس کی لمیٹیشن کی وجہ سے وہ ریزلٹس پروڈیوس نہیں ہوئے جو کہ کسی اور زمانے میں، آج کے زمانے میں شاید پیدا ہو سکتے تھے. اب علامہ اقبال اس بات کے اوپر آ رہے ہیں جو کہ علامہ نے شاید پہلی دفعہ، مجھے نہیں لگتا کہ کسی مسلم تھنکر نے بیماری کو پکڑا ہے. اور بیماری کیا ہے؟ ہمارا گریک سے بلائنڈ انفلوئنس ہو جانا
اور یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے آج ہوتا ہے کہ کوئی اسٹڈی آتی ہے جی، اسٹڈی کے پیچھے ٹھپا لگا ہوا ہے کیمبرج، آکسفورڈ، ہارورڈ، اسٹینفورڈ. تو جب یا ولایت کا کوئی ٹھپا لگا ہوتا ہے، اسٹیمپ لگی ہوتی ہے جی فلانے پروفیسر نے یہ بات کہی ہے، تو ہم اسے بغیر سوچے سمجھے کہتے ہیں یہ حق ہے، یہ سچ ہے، دس از واٹ اٹ از. یہ رچرڈ ڈاکنز ہیں بھائی، یہ کیمبرج کے ہیں. رچرڈ ڈاکنز کیسے غلط کہہ سکتے ہیں؟ وہ کیمبرج سے ہیں. تو مسلمانوں کے اندر جب ایک عباسی دور کے اندر خاص طور پہ جب ہم آئیں تو یہ جو گریک ہیریٹیج ہے یہ مسلم علاقوں میں آیا. مسلمانوں نے اس کو ٹرانسلیٹ کروایا گریک سے سیریاک کے اندر، یا ایک اور لینگویج تھی جو شام کے اندر بولی جاتی تھی، سیریا کے اندر، اس لینگویج میں ٹرانسلیٹ ہوا، اور وہاں سے عربک میں ٹرانسلیٹ ہوا. اور مسلمانوں نے جب ارسطو کو پڑھا، مسلمانوں نے جب افلاطون کو پڑھا، تو فار دیم اٹ واز مائنڈ باگلنگ اسٹف. اور وہ اتنا امپریس اور اتنا انسپائر ہوئے کہ انہوں نے ہر چیز کو پھر گریک لینس سے دیکھا. انہوں نے اپنے مذہب کو، قرآن کو، حدیث کو، حتیٰ کہ تصوف کو، مسٹسزم کو، ہر چیز کو اس گریک ہیریٹیج کے لینس سے دیکھنا شروع کر دیا. تو اب علامہ اقبال کو اس مسئلے میں وہ اختلاف کر رہے ہیں اور ان کو اس فینومینن سے مسئلہ ہے. آپ گریک انفلوئنس اس حد تک لے لیں کہ آپ کی اپنی آئیڈینٹی نہ رہے، ایک سلیوش مینٹالٹی میں آپ چلے جائیں اور آپ اس لائٹ میں اپنے دین کو سمجھنا شروع کر دیں، تو وہاں سے پرابلم شروع ہوتی ہے. اور علامہ کے نزدیک مسلمانوں کو جو مار علامہ جس زمانے میں ہے، مسلمانوں کو مار بھی اس لیے پڑ رہی ہے کہ جو تصوف کی خاص طور پہ موومنٹس ہیں وہ اتنی گریک انفلوئنسڈ ہو چکی ہیں، اور گریکس میں کیونکہ بحثیں ہوا کرتی تھیں، اتنی وہ بحث اورینٹڈ ہو چکی ہیں کہ پریکٹیکلی پریگمیٹکلی کام نہیں ہو رہا. کوئی مجاہد نہیں بن رہا، کوئی سائنس اور ٹیکنالوجی کے اندر آگے نہیں آ رہا. تو علامہ کے نزدیک یہ جو گریک انفلوئنس ہے، اور گریک انفلوئنس کے نتیجے میں پیدا ہونے والا ایسی سوچ بچار اور ایسے افکار جن کا پریکٹیکل پریگمیٹک فیس ہی نہیں ہے، پریگمیٹکلی وہ اپلائی نہیں ہو رہے کہیں بھی، تو علامہ کو اس سے مسئلہ ہے، اس سارے پروجیکٹ سے. تب علامہ اس کے اوپر بات کر رہے ہیں، اور یہ انہوں نے اس کو پکڑا ہے یہاں پہ. ایز وی آل نو، Greek philosophy has been a great cultural force in the history of Islam. یونانیوں کا تاریخ اسلام کے اندر بڑا ایک کردار رہا ہے. مسلمان بڑے انسپائر ہوئے ہیں. Yet a careful study of the Quran and the various schools of scholastic theology that arose under the inspiration of Greek thought disclose the remarkable fact that while Greek philosophy very much broadened the outlook of Muslim thinkers, it on the whole obscured their vision of the Quran. جملہ لمبا ہے لیکن بڑا کام کا ہے. Very, very important. By the way, at a lighter note, جو میں ابھی کہہ رہا تھا کہ کیمبرج والے کسی پروفیسر نے کہہ دیا، ہم نے کہا او کیمبرج والے نے کہہ دیا. By the way, علامہ اقبال بھی کیمبرج والے ہیں، تو ان کی بات بھی سن لیں، مان لیں، دیکھ لیں کیا کہہ رہے ہیں. علامہ اقبال بھی ہائیڈلبرگ کے ہیں. علامہ اقبال بھی اس دور کے بیسٹ انسٹیٹیوشنز میں جا کے اس نتیجے پہ پہنچے ہیں، تو اس کو اس لینڈ سے بھی دیکھ لیں ہم. تو علامہ کہہ رہے ہیں گریک فلسفی مسلم ہسٹری کے اندر دیکھیں بڑی کلچرل فورس رہی ہے. یٹ اے کیئرفل اسٹڈی آف قرآن، قرآن کی تلاوت کو اور قرآن کی اسٹڈی کو اگر ہم کریں فوکسڈ انداز میں، اور پھر ہم اسٹڈی کریں دا ویریس اسکولز آف اسکالسٹک تھیولوجی، مسلمانوں کے ہاں جو انٹلیکچول موومنٹس جو آتی رہی ہیں، اسکالسٹک تھیولوجی کی موومنٹس، فلسفے کی موومنٹس جو آتی رہی ہیں، میں ابھی کے لیے پیرافریز آسان کر رہا ہوں یہاں پہ، وہ موومنٹ جو کہ دیٹ اروز انڈر دی انسپریشن آف گریک تھاٹ، جو یونانیوں کی تھاٹ کے ذریعے ان سے انسپریشن لے کے جو سامنے آئی ہیں. اگر ہم قرآن کو پڑھیں اور ان موومنٹس کو آبزرو کریں جو یونانی انفلوئنس کے ذریعے مسلمانوں کے اندر آئیں، جن میں ابن سینا ہے، ابن رشد ہیں، یہ جو سارے فلاسفرز کی ٹریڈیشن ہے، اس سے پہلے چلے جائیں، ان کو ہم قرآن کو دیکھیں اور ان موومنٹس کو دیکھیں، تو ہمارے سامنے کون سا فیکٹ ڈسکلوز ہوگا؟ اٹ ول ڈسکلوز دا ریمارکیبل فیکٹ
that while Greek philosophy very much broadened the outlook of Muslim thinkers, हाँ ये बात सामने आएगी कि ग्रीक फिलॉसफी ने मुसलमानों के थिंकर्स के होराइजन को ब्रॉडन किया, बट ऑन द होल, मगर अगर हम ओवरऑल देखें तो इट obscured their vision of the Quran. ग्रीक थॉट ने मुसलमानों को कुरान की विजन से दूर कर दिया, और ये किताब शुरू वहां से हुई थी, कुरान इज अ बुक ऑफ डीड, इट इज नॉट अ बुक ऑफ आइडिया. ये तब भी अलामा यही कहना चाह रहे थे. ग्रीक थॉट की वो जो डिस्कोर्स है, उसकी जो ब्यूटी है और उसका लैक ऑफ प्रैग्मेटिज्म है, उसकी खाली ब्यूटी जो प्रैक्टिकली शायद कहीं भी प्रैक्टिकेबल नहीं है, उस इन्फ्लुएंस ने कुरान के विजन को ऑब्स्क्योर करके रख दिया. कुरान को तो कुरानिक टर्म्स पे समझना था, कुरान को फिलोसॉफिकल टर्म्स में थोड़ी समझना था, प्लेटोनिक एरिस्टोटेलियन टर्म्स में थोड़ी समझना था. अल्लामा ने बीमारी की तशखीस की है कि मुसलमानों को बीमारी क्या है. मुसलमानों को बीमारी ये है कि ये हर चीज को ग्रीक फिलॉसफी के लेंस में देखते हैं. एक स्लेविश मेंटालिटी है इनके अंदर. अकल तो इस्लाम भी अकल की बात कर रहा है, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकल की बात कर रहे हैं, रीजन रैशनैलिटी की बात कर रहे हैं, मगर ये जो रैशनैलिटी है, ये जो अकल है जिसकी इस्लाम और कुरान बात कर रहा है, ये तो बड़ी डिफरेंट है उस रैशनैलिटी से जो कि ग्रीक इन्फ्लुएंस के जरिए आई है. और बाय द वे यही काम आज हमारे साथ, जैसे मैं पहले कह रहा था, ये आज भी हो रहा है. हम वेस्टर्न आइडियोलॉजी से इंस्पायर होते हैं, उस लेंस में कुरान की इंटरप्रिटेशन करते हैं, उस लेंस में हम हदीस की इंटरप्रिटेशन करते हैं. ऐसे नहीं होगा. कुरान और हदीस अपने लेवल पर इंटरप्रेट होंगे. कुरान और हदीस हाकिम होंगे और दुनियावी अलूम महकूम होंगे. ये रिलेशनशिप है. दीन सुपीरियर होगा, ये सेकेंडरी तौर पे ये अलूम हमारी हेल्प करेंगे. तो अलामा ने यहाँ पर तशखीस कर दी है कि ग्रीक फिलॉसफी ने गो के मुस्लिम थिंकर्स की आउटलुक को ब्रॉडन किया, मगर ऑन द होल इट ऑब्स्क्योर्ड देयर विजन ऑफ कुरान. कुरान के विजन को इन्होंने ऑब्स्क्योर कर दिया. अब ये जो ग्रीक ट्रेडिशन है, फिलोसॉफिकल ट्रेडिशन, इस ग्रीक फिलोसॉफिकल ट्रेडिशन के जो सबसे बड़े, इसको पैट्रियार्क कह लें, वो तीन ही है असल में, और उससे ही आगे मामला चलता है. सोक्रेटिस है, सुकरात का शागिर्द था अफलातून, प्लेटो, और प्लेटो का शागिर्द था अरस्तू, एरिस्टोटल. गो कि ये उस्ताद शागिर्द की एक चेन है, और इन्होंने बड़ी काम की बातें भी की हैं, बड़ी ज़बरदस्त इनके कुछ, मतलब बंदा बहरहाल उनकी भी एक लेवल पे रिस्पेक्ट ही करता है कि इन लोगों ने बहुत सोच विचार का काम किया है. मगर अगर हम ग्रीक थॉट को गौर से देखें तो बहुत से फ्लॉज भी हैं, बहुत से प्रॉब्लम्स भी हैं. तब अल्लामा इकबाल सोक्रेटिस की पहले खबर लेंगे कि सोक्रेटिस को भी मुसलमान बड़े इंस्पायर हुए सोक्रेटिस से. तो सोक्रेटिस की स्पिरिट क्या है बात करने की, और उसको कंट्रास्ट करेंगे मुसलमानों के ईथॉस के साथ. तो अल्लामा कह रहे हैं, Socrates concentrated his attention on the human world alone. अब सुकरात ग्रीक फिलॉसफी का इमामों में से एक इमाम है, और उसका नज़रिया क्या है? He concentrated his attention on human world alone. उसके लिए इंसानों के अलावा और कोई चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है. जब हम रब्बुल इज़्ज़त की कायनात की क्रिएशन की बात कर रहे हैं, तो रब्बुल इज़्ज़त तो सिर्फ इंसानों की बात नहीं कर रहे. रब्बुल इज़्ज़त की क्रिएशन में तो चांद, सूरज, सितारे, पहाड़, हर चीज़ इंपॉर्टेंट है अपने दर्जे के ऊपर. इंसान भी इंपॉर्टेंट है, ऑफ कोर्स, इंसान भी अशरफुल मखलूक़ात है, नायब अल्लाह का. लेकिन अगर कोई आलिम अपनी तवज्जो सिर्फ इंसान के ऊपर रखे और बाकी सारे फिनोमेनन से कट जाए, तो उसका नॉलेज तो बड़ा अधूरा होगा, बड़ा पार्शल होगा, बड़ा गैर हतमी होगा. तो अल्लामा कह रहे हैं, Socrates concentrated his attention on the human world alone. To him,
The proper study of man was man and not the world of plants, insect and stars. तो सुकरात का नजरिया क्या है कि मैं सिर्फ इंसान को स्टडी करूंगा, और सही तरीका क्या है इंसान को स्टडी करने का कि सिर्फ इंसान ही को स्टडी करो, और ये जो फिजिकल फिनोमेनन ऑफ नेचर है, प्लांट्स, इंसेक्ट, स्टार्स, इनसे मेरा कोई लेना देना नहीं है। बड़ा ही अक्लमंद है भाई, अल्लामा साहब कह रहे हैं, वेरी अक्लमंद। और हमारे मुसलमान बड़े इंस्पायर हुए कि ये अच्छा तरीका है कि इंसान पे फोकस करें सिर्फ। अल्लामा कह रहे हैं हाउ अनलाइक द स्पिरिट ऑफ द कुरान, ये बात कुरान की स्पिरिट से कितनी मुतसादिम है। विच सीज इन द हम्बल बी अ रिसिपिएंट ऑफ डिवाइन इंस्पिरेशन। सुकरात की ये बात कि मेरा इल्मी फोकस, नॉलेज का फोकस सिर्फ इंसान है, ना मैं प्लांट्स को देखूंगा, ना मैं इंसेक्ट्स को देखूंगा, ना मैं एनिमल्स को देखूंगा, ना मैं प्लैनेट्स को देखूंगा। अल्लामा कह रहे कुरान से कितनी कॉन्ट्रडिक्टरी है। कुरान तो शहद की मक्खी तक को एक्नॉलेज करता है, और क्या वर्ड है कुरान में इस्तेमाल होता है कि मैं रब्बुल इज्जत की जात वही करती है शहद की मक्खी के ऊपर। डिवाइन स्कीम में एक कीड़ा भी इतना इंपॉर्टेंट है कि उसको डिवाइन इंस्पिरेशन मिल रही है, उसको इल्हाम हो रहा है। तो सुकरात और कुरान के नजरिए में तो बड़ा फर्क साबित हो गया और सामने आ गया। हाउ अनलाइक द स्पिरिट ऑफ द कुरान which sees in the humble bee a recipient of divine inspiration and constantly calls upon the reader to observe the perpetual change of the winds, the alternation of day and night, the clouds, the starry heavens, and the planets swimming through infinite space. आर्गुमेंट भी कितना बड़ा है और उसकी प्रेजेंटेशन भी कितनी खूबसूरत है। अंग्रेजी में अल्लामा साहब ने, उनके अपने वर्ड हैं। अल्लामा साहब कह रहे हैं कि कुरान तो ये कह रहा है कि इवन अ बी, वो रेसिपिएंट है, वो रिसीव कर रही है डिवाइन इंस्पिरेशन, खुदा के इल्हाम को, खुदा के पैगाम को। और कुरान कॉल अपॉन कर रहा है, बार बार हमें कह रहा है, हमें पुश कर रहा है, अपने रीडर को, अपने कारी को पुश कर रहा है टू ऑब्जर्व द परपेचुअल चेंज ऑफ द विंड्स। वो कह रहे हैं कि कुरान तो ये कह रहा है आंधियों की रफ्तार की तब्दीली को देखो, द ऑल्टरनेशन ऑफ डे एंड नाइट, दिन में दिन को रात में तब्दील होते हुए और रात को दिन में तब्दील होते हुए देखो, क्लाउड्स को देखो, स्टारी हेवंस को और जब ये अल्लाह कह रहे हैं देखो, तो अल्लाह ताला असल में तो यही मुराद है ना कि एक तहकीक की नजर से, रिसर्च ओरिएंटेड फोकस के साथ देखो ना। हर बंदा उस लेंस के साथ देखेगा और फिर अपने अपने लॉज डिस्कवर करेगा ना। एंड द प्लैनेट स्विमिंग थ्रू इन्फिनिट स्पेस, और कुरान में अल्लाह क्या कह रहे हैं, उन सैयारों को देखो, उन बॉडीज को देखो, कुरान का वर्ड है, जो आसमानों पर तैर रहे हैं, जो स्विम कर रहे हैं कायनात की इन्फिनिटी के अंदर। तो अलामा ने कहा यार अजीब हमारे साथ हाथ हुआ है कि अकल पर तो दीन तवज्जो दे रहा है, अकल की तो रिजेक्शन है ही नहीं। और अलामा ने किस खूबसूरती के साथ अकल और मजहब के आपस के ताल्लुक को आज बयान किया है, और ये कहा है कि जी इंटेलेक्ट तो ये जो इंट्यूशन है ये तो इंटेलेक्ट ही की हायर फॉर्म है। इंट्यूशन इज जस्ट लाइक ए हायर इंटेलेक्ट। तो अकल से तो प्रॉब्लम ही नहीं है। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, थियोलॉजिकल मूवमेंट्स, वो तो इस बड़ा ज़बरदस्त रोशन बाब है मुसलमानों का भी। मसला कहाँ पे है? मसला यहाँ पे है कि ग्रीक थॉट को मनो अन इन टोटलिटी जब माना गया, और इन टोटलिटी मानने के बाद दीन की ताबीर को ग्रीक थॉट के मातहत किया गया, तो ये प्रॉब्लमैटिक एरिया है जिसमें मुसलमान घुसे। और अब अल्लामा इकबाल सेंटेंसेस में रिफ्यूट कर रहे हैं। सबसे पहले सोक्रेटिस को रिफ्यूट कर रहे हैं। सोक्रेटिस का क्या प्रोजेक्ट है? वो सिर्फ मैन के ऊपर फोकस करेगा,
مین کے اوپر، مین کو مرکزیت اور سینٹرالٹی دے گا، اور جو فزیکل فنامنن آف نیچر ہے جو کہ گاڈ نے کریٹ کیا اس پہ توجہ ہی نہیں ہے۔ اور یہ قرآن کی اسپرٹ سے ہٹ کے بات ہے۔ قرآن میں تو شہد کی مکھی سے لے کے کائنات کے اندر وہ جو بڑی لامتناہی کا کائنات ہے، اس کے اندر تیرنے والے سیاروں تک ہر کسی کی آبزرویشن، ہر کسی کے اوپر فوکس کرنے کا ہمیں کہا جا رہا ہے۔ تو یہ گریک اسپرٹ سے تو متصادم بات ہے۔ تو آج میرا خیال ہے ہم بات کو یہیں پہ روکتے ہیں۔ علامہ اقبال نے ہمیں آج یہ جو بیماری ہے، جو انٹلیکچوئل سلیوری ہے، اس بیماری کا روٹ کاز ہمیں بتا دیا ہے آج، کہ یہ جو فارن انفلوئنس ہوتا ہے جس کو ہم بغیر پڑھے بغیر سمجھے سپیریئر مان لیتے ہیں، اور وہ ایٹ ٹائمز ہو سکتا ہے کہ آپ کا جو سینٹرل آپ کا جو ٹروتھ کلیم ہے قرآن ہو سکتا ہے اس سے بھی متصادم ہو، پھر بھی آپ مان لیتے ہیں۔ تو یہ ایریا جو ہے پرابلمٹک ہے، اور قرآن جو ہے وہ صرف انسان پہ فوکس نہیں کرتا، بلکہ قرآن تو کہہ رہا ہے کہ آپ ایک گریٹر لیول کی آبزرویشن آپ نے کرنی ہے۔ اس میں باڈیز بھی ہیں، ہیونلی باڈیز بھی ہیں، کائنات کی دیگر جتنے بھی آرگنز ہیں ان سب کی بات ہو رہی ہے، اور وہ تیرتے ہوئے سیارے بھی ہیں۔ تو علامہ کا وہ مجھے شعر یاد آتا ہے، گو کہ ہم کسی دن شاعری بھی پڑھیں گے علامہ کی، کسی دن پاز کریں گے خطبات کو اور علامہ کی شاعری کو دیکھیں گے۔ وہ علامہ نے کہا تھا، وہ حرف راز کہ مجھ کو سکھا گیا ہے جنوں، وہ مسٹری کی بات جو مجھے جنون نے سکھائی ہے، مجھے میری انٹیوشن نے اور میری انٹیوشن کی بریلینس نے سکھائی ہے۔ وہ حرف راز کہ مجھ کو سکھا گیا ہے جنوں، خدا مجھے نفس جبرائیل دے تو کہوں۔ جو مسٹریز کی باتیں اللہ نے مجھے عطا کر دی ہیں، اگر مجھے جبریل کی طاقت ملے تو میں آپ کو بیان کروں۔ جیسے جبریل امین کو طاقت ہے نا، وہ ریالٹی کو اور میسج کو بیان کرتے ہیں، ان کو اللہ نے وہ طاقت دی ہے، وہ نفس، وہ طاقت دی ہے، وہ پاور دی ہے۔ تو علامہ کہہ رہے ہیں، وہ حرف راز کہ مجھ کو سکھا گیا ہے جنوں، خدا مجھے نفس جبرائیل دے تو کہوں۔ اور ستارہ کیا میری تقدیر کی خبر دے گا۔ یہ جو سو کالڈ اسٹرالوجی اور اسٹرانومی ہے، یہ میری تقدیر کی خبر دے گا۔ ستارہ کیا میری تقدیر کی خبر دے گا، ستارہ کیا میری تقدیر کی خبر دے گا، وہ خود، مجھے یہاں پہ مصرع بھول رہا ہے، مجھے کنسلٹ کر لینا چاہیے، خار و زبوں اس کے اینڈ پہ آتا ہے۔ ستارہ کیا میری تقدیر کی خبر دے گا، وہ خود فراخی افلاک میں، یعنی جو آسمانوں کی جو فراخی ہے، آسمانوں کی جو وسعت ہے، وہ خود فراخی افلاک میں ہے، خار و زبوں۔ یہ جو ستارے ہیں یہ تو خود آسمانوں میں خار ہو رہے ہیں، خار و زبوں، یہ تو خود سوئم کر رہے ہیں، یہ تو خود موو کر رہے ہیں، انہوں نے میری تقدیر کی کیا خبر دینی ہے۔ ستارہ کیا میری تقدیر کی خبر دے گا، وہ خود فراخی افلاک میں ہے خار و زبوں۔ اور یہ دیکھیں کیا خوبصورت شعر ہے، یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید، یہ جو دنیا ہے، یہ جو کائنات ہے، یہ ابھی لگتا یوں ہے کہ یہ فنشڈ پروڈکٹ نہیں ہے۔ رب العزت ابھی بھی وہ جو حرف کن ہے اللہ رب العزت کا، اس کے ذریعے سے تخلیق کر رہے ہیں، نئی نئی یہاں پہ کریشن ہو رہی ہے۔ یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید کہ آ رہی ہے دمادم صدائے کن فیاکوں، کہ یہ جو کن فیاکوں کی صدائیں ہیں یہ بار بار لگ رہی ہیں۔ اور آخر میں وہ جو آج ہی ہم نے بات کی ہے اس کا شعر دیکھ لیں، علاج آتش رومی کے سوز میں ہے تیرا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا ٹریٹمنٹ تمہیں مل جائے تو مولانا رومی کا سوز تمہیں چاہیے، مولانا رومی کا وہ جو لو بیسڈ میسج ہے وہ تمہیں چاہیے۔ علاج آتنگیوں کا فسوں، تمہاری عقل کے اوپر ویسٹ کی وزڈم اور ویسٹ کی لاجک کے پردے پڑے ہوئے ہیں، ویسٹ کی ریشنالٹی کے پردے پڑے ہوئے ہیں۔ ریشنالٹی کا انکار نہیں ہے،
گریک ویسٹرن ریشنالٹی جو کہ بہت لمیٹڈ چیز ہے اس سے مسئلہ ہے ہمیں. ریشنالٹی کی جو براڈر فارم ہے وہ تو ہمارے دین کا پارٹ ہے. یہ ایک سوال یہاں پہ کیا ہے جی، سر جی دین کو عقل کے تابع رکھا جائے یا عقل کو دین کے؟ تو بالکل اس کا تو بہت سادہ سا جواب ہے کہ عقل ہمیشہ دین کے تابع رہتی ہے. دین بیس ہے. جب آپ مسلمان ہو جاتے ہیں، ونس یو آر اے مسلم، تو پھر دین بیس ہوگا، قرآن اور سنت بیس ہوگی، عقل اس کے ماتحت ہوگی ہمیشہ. عقل سپرسیڈ نہیں کر سکتی کبھی بھی. آخر ہر عقل والوں کی دین تک کیوں رسائی نہیں ہوتی؟ تو جب تک آپ عقل کو ڈسپیشنیٹ اور نیوٹرل نہیں کریں گے، جب آپ عقل کو کسی لینز میں قید کر لیں گے، جی میں پہلے سوشلسٹ ہوں، میں کمیونسٹ ہوں، میں جی سیکولر لینز سے دیکھ رہا ہوں، یا میں لبرل ہوں. جب آپ پہلے عقل کو کسی لینز میں، آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا اور آپ نے وہ لینز لگایا ہوگا، تو جب آپ نے عقل کو اس لینز میں پہلے بند کر دیا، پری کنڈیشن کر دیا، پھر آپ اس کنڈیشننگ کے ساتھ عقل کو استعمال کر رہے ہیں، تو آپ پھر دور ہوتے جائیں گے. عقل کا استعمال تب آپ کو فائدہ دے گا جب آپ عقل کے اوپر چڑھے ہوئے وہ جو لینز ہیں، ان لینز کو پہلے اتاریں، ان کنڈیشننگ کو اتاریں، تو پھر عقل آپ کو ضرور کریٹر تک لے کے جائے گی. علامہ اقبال کا یہی کہنا ہے. تو میرا خیال ہے ہم آج کی بات کو یہیں پہ روکتے ہیں، اور میں ضرور آپ سے کہوں گا کہ علامہ صاحب کی روح کے لیے، ان کے درجات کے بلندی کے لیے ضرور دعا کیا کریں. اللہ تعالیٰ علامہ صاحب کی روح پر، ان کے قلب پر، ان کے درجوں کے اوپر خصوصی ایلیویشن ان کو عطا کرے، جس انداز میں انہوں نے بہت سی گتھیاں سلجھائی ہیں اور ہمیں علم عطا کیا ہے. تو انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویک میں بشرطِ زندگی ضرور اس سیشن کو آگے لے کے چلیں گے. تھینکس اے لاٹ.